ہوگا بادشاہ کی گواہی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں یہودیوں کی حالت کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت و صفت چھپا کر اور لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈال کر لوگوں کو اللہ عز و جل کی راہ سے روکا۔ بے شک وہ ان حرکتوں کی وجہ سے دور کی گمراہی میں جا پڑے، کیونکہ ان میں گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا دونوں چیزیں جمع ہو گئیں۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت فرمائے گا مگر جہنم کے راستے کی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا۔ یہاں بھی یہودیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ کفر اور کتاب الہی یعنی تورات میں موجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف بدل کر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے ظلم کیا۔ تو ایسے لوگ جب تک اپنے کفر پر قائم رہیں اور کفر پر مریں، ان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ انہیں کسی صحیح راہ کی ہدایت ملے گی۔ البتہ جہنم کا راستہ ان کے لیے ضرور کھلا ہوا ہے اور وہ بالکل واضح ہوگا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اے لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ قد جاءکم الرسول بالحق، بے شک تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لے آئے۔ تمام بنی نوع انسان کو عظیم خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اے لوگوں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے، وہ خود بھی حق ہے اور ان کا ہر قول ہر ادا حق ہے، ان کی شریعت حق ہے، ان کی طبیعت حق ہے، ان کی تعلیم حق ہے، وہاں باطل کا گزر نہیں، لہٰذا ان پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر تم خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے تو اس میں ان کا کچھ ضرر نہیں، اور اللہ عز و جل تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ ترجمہ، اے کتاب والوں، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو، بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے خاص روح ہے، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، اس سے پہلے والی آیات میں یہودیوں کی دین میں زیادتیوں اور ان کے جرائم کو بیان فرمایا، اب عیسائیوں کے دین میں غلو اور حد سے بڑھنے کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ عیسائیوں کے فرقے اور ان کے عقائد، عیسائی 4 بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، نمبر 1 یعقوبیہ، نمبر 2 ملکانیہ، نمبر 3 نستوریہ، نمبر 4 مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جدا گانا کفریہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے، نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں، اور اس جملے کا کیا مطلب ہے اس میں بھی ان میں اختلاف تھا۔ بعض 3 اقنوم یعنی وجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ بیٹا روح القدس 3 ہیں، اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے، گویا کہ ان کے نزدیک الہ 3 تھے اور اس 3 کو ایک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کے جامع ہیں، ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے پاک ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔
یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا. اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے عقیدوں کی تعلیم دی. اس آیت میں اہل کتاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفریط سے باز رہیں, انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہیں اور حلول و اتحاد کے عیب لگا کر ان کی تنقیص بھی نہ کریں, بلکہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں. ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی نسب نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو رب تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روح ہیں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور تصدیق کریں کہ اللہ عز و جل ایک ہے, بیٹے اور اولاد سے پاک ہے, اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں اور اس کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسولوں میں سے ہیں. ولا تقولوا ثلاثہ, اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں. بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے, بعض انہیں تیسرا خدا مانتے تھے, اور بعض انہی کو خدا مانتے تھے. ان تینوں فرقوں کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ اتری. لفظ اللہ میں ایک فرقے کی تردید ہے, واحد میں دوسرے کی, اور سبحانہ ان یکون لہ ولد میں تیسرے کی. عقل مند انسان خود ہی غور کر لے, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جتنے انسان ہیں سب اسی کے بندے اور مملوک ہیں. انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی داخل ہیں. اور جب یہ بھی بندے اور مملوک ہیں تو ان کا بیٹا اور بیوی ہونا کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب بےہودہ باتوں سے پاک اور منزہ ہے. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ترجمہ: نہ تو مسیح اللہ کا بندہ بننے سے کچھ آر کرتا ہے اور نہ مقرب فرشتے, اور جو اللہ کی بندگی سے نفرت اور تکبر کرے تو ان قریب وہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله, مسیح اللہ کا بندہ بننے سے ہرگز آر نہیں کرتا. نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ علیہ السلام سے کہا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو عیب لگاتے ہیں کہ انہیں اللہ عز و جل کا بندہ کہتے ہیں. اس پر یہ آیت اتری جس میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل کا بندہ ہونا باعث فخر ہے نہ کہ باعث شرم. نیز اللہ عز و جل کی عبادت سے نفرت کرنا اور اس میں شرم محسوس کرنا کافر کا کام ہے, مسلمان کا نہیں.